کیا لبرل اور سیکولر حلقے ایک منٹ کیا لبرل اور سیکولر حلقے شخصی آزادی کے نام پر فحاشی اور معاشرتی بے راہ روی کے درمیان موجودہ فرق کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ریاست میں لبرلزم کے نام پر عریانی دکھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، کیا ریاست کو میڈیا اداروں، شوبز انڈسٹری اور عوامی تقریبات کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا، وہ شخصی آزادی کے نام پہ نا سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کی میں خصوصی بات کر رہا ہوں، اب ہم کسی اور کنٹری جو ملک ہی اسلام کے لیے نہ بناؤ وہ جانے، ان کا ملک جانے، جب بھی پردے کی کہیں بات کی جاتی ہے فوراً کہ بھئی ہم آزاد ہیں، جس نے کرنا ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے۔ یہ بات کسی اور دنیا میں بھی غلط ہے، اس لیے کہ پھر ٹھیک ہے بغیر چڈی کے گھومو، بغیر کپڑوں کے گھومو، جس نے نظر نیچے رکھنی ہوگی وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھ لے گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پاکستان میں تو یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل بنتی نہیں ہے، ملک کی بیس ہی ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ دیکھو، دنیا میں 2 ہی بیسز ہوتی ہیں ملکوں کی، یا تو قومیت۔ جرمنی میں گیا ہوں، ٹوٹلی جرمن زبان ہے، جرمنوں کے لیے ملک بنا لیا، فرینچ کے لیے الگ ملک بن گیا، ٹوٹلی فرینچ۔ ناروے والوں کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، سویڈن کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ قومیت کی بیس پہ، اور قوم کی ڈیفینیشن جس کی زبان ایک ہو، تو انہوں نے الگ الگ ملک بنا لیے۔ حالانکہ یہ کوئی بیس بنتی نہیں ہے، انسان تو سب ایک جیسے ہیں نا، نظریاتی بیس پہ ہونا چاہیے۔ پاکستان قومیت کی بیس پہ نہیں بنا کہ یہ پٹھانوں کا ملک ہوگا یا پنجابیوں کا ہوگا یا مہاجروں کا ہوگا یا فلانا کو، یہ بنا ہے بھائی کہ اسلام میں مسلم لوگوں کو اسلامی قوانین چاہیے۔ جو بھی مسلم سوسائٹی ہے، ہم اسلامی احکام پر عمل تو امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں، جاپان میں بھی کر سکتے ہیں، انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں قانون لا اسلامی چاہیے کہ اسلام کے خلاف جن چیزوں کے اظہار کی اسلام اجازت نہیں دیتا ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ انڈور جو کچھ کریں، اسلام عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ گھر کے اندر جو کچھ کرے اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ آپ جانو اللہ جانے۔ کسی کی ٹوہ میں گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ باہر جب آپ آؤ گے تو آپ کو اسلام کے کسی حکم کو کھلے ڈلے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حکم جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو۔ اب عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ تو یہ دلیل جو آج کل بہت زیادہ ہمارے جو لبرل طبقہ دے رہا ہے کہ بھائی آج ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کپڑے پہنے، آپ کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ بھائی یہ پاکستان میں نہیں چل سکتی یہ دلیل۔ تو دوسری بات یہ کہ عورت کو خود پتہ ہے کہ عورت کے بے لباس ہونے سے مردوں کی ہوس بڑھتی ہے۔ اگر اتنی آزادی ہے نا تو چرسیوں کو بھی اجازت دو کہ چرس لے کے گھومیں، وہ ہیروئنچیوں کو اجازت دو ہیروئن لے کے گھومیں۔ کیوں نہیں گھومنے دیا جاتا؟ لوگ خریدیں گے۔ اب کوئی چرسی کہے بھائی جو خریدے گا اپنی مرضی سے خریدے گا نا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ خود پیے گا نا، خود بیمار ہوگا نا، تو جو آدمی بیمار ہونا چاہتا ہے آپ کیوں روک رہے ہو؟ گورنمنٹ یہ کہتی ہے بھائی جب آپ چرس لے کے گھومیں گے تو لوگوں کی اٹریکشن اس کی طرف ہوگی، بہت سے لوگ خریدیں گے، بیمار ہوں گے، تو ہم کیوں ایسی چیز کا سبب سوسائٹی میں پھیلائیں جو لوگوں کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنے؟ ٹھڑک بھی ایک بیماری ہے، مردوں کا جنسی طور پہ بے لگام ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے سوسائٹی میں ریپ کے واقعات بڑھتے ہیں۔ جو مرد ان عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کی توجہ اپنی بیویوں کی طرف کم ہوتی ہے، اسکینڈل بنتے ہیں۔ تو اس لیے سوسائٹی میں عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو لبرل سوسائٹی میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ تو انہوں نے تو تباہ کر دی اپنی سوسائٹی۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ عورت بے پردہ گھومے گی تو مرد خراب ہوں گے اس سے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہ ہو خراب، تو پھر چرس کی بھی اجازت دو، نہ پیئیں لوگ چرس۔ آپ اپنے بچے کو چرسیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے ہو، حالانکہ یقین نہیں ہے کہ آپ کا بچہ چرس خریدے گا، چرس پیے گا، خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ان تمام کاموں سے روک دیا ہے جن سے سوسائٹی کے خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ جبھی شراب کھلے عام نہیں بیچی جا سکتی کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان نہ پینا شروع کر دیں۔ غیر مسلم خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، انڈور، بند کمرے میں خریدیں، بند کمرے میں بیچیں، غیر مسلموں کو بیچیں، غیر مسلم پئیں۔
اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ مسلم یہ کام کرے. بند کمرے میں کر رہا ہے اور نشے کی حالت ختم ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے تو وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. اندر گھس کے کسی کو کی اجازت نہیں ہے کہ اندر کون کیا کر رہا ہے, انڈور کون, اپنے گھر میں کون کیا کر رہا ہے. باہر نشے میں کوئی مسلم ملے گا تو اسلام کیا کہتا ہے, پکڑ کے 80 کوڑے مارو. جب تک مسلمانوں کی اسلامی حکومتیں مضبوط تھیں, کسی کو نشے میں دیکھ لیا جاتا تھا تو کتنے کوڑے لگتے تھے, 80 کوڑے. تو ہاں نشے میں نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے گھر جا کے اس کا فریج چیک کریں گے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے اس نے. تو اس لیے یہ جو آج کل لبرل انٹیاں دلیل دے رہی ہیں ہم جو مرضی پہنے, تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو, تم یہ کرو, تم وہ کرو. بھائی صاحب تم عورتیں, تم جیسی عورتیں ان مردوں کی, ان کا گھر خراب کر رہی ہیں جو تمہاری جیسی نہیں ہیں, جو پاک دامن ہے, اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کا زندگی گزار رہی ہیں. تمہیں دیکھ دیکھ کے شوہر جنسی درندے بنتے ہیں, بیویاں ان کو بری لگتی ہیں. یہ تو ایک نقصان ہے سوسائٹی میں. اور دوسرا جو نقصان ہے جو زنا پھیلے گا, زنا تو اسلام میں, اور زنا کے نتیجے میں جو ولد الزنا بغیر باپ کے بچے یہ پیدا ہوں گے, یہ سارے دیکھ لو نا باہر ملکوں میں تو باپ اور بغیر باپ کا فرق ہی ختم ہو گیا. تو اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ بے پردہ ہونا. تو اس لیے مرد کو بھی حکم ہے کہ نظر کی حفاظت کرے, عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر اگر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے. تو یہ دلیل بالکل درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں لبرلزم کے نام پر اوریانی دکھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ میڈیا پہ دکھانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اوریانی اور فحاشی. وہ ایک جنرل مشرف نے کہا تھا نا کہ عورتیں میراتھن ریس کریں گی, چڑیاں پہن کے دوڑیں گی, جس کو بری لگتی ہیں اپنا ٹی وی بند رکھے. جنرل مشرف کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک اسلام پہ بنا ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو آپ اپنے گھر میں اپنی بیگم کو جو مرضی پہناؤ بھائی, آپ جانو, آپ کی بیگم جانے. آپ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر جو مرضی پہناؤ, بہنوں کو جو مرضی پہناؤ, وہ جو مرضی پہنے. گھر کے باہر عورت کو چڈی پہن کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, میڈیا کی اسکرین پہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ دلیل اگر ہے تو پھر میڈیا پہ چرسیں اور ہیروئن بکتی بھی دکھاؤ. جس کو بری لگے گی, یہ عمل برے لگے گا, وہ اپنا ٹی وی بند کر دے گا. کیا خیال ہے؟ پھر تو فحش فلمیں دکھاؤ معاذ اللہ ٹیلی ویژن پہ. جس کو نہیں دیکھنا ہوگا اپنا ٹی وی بند رکھے گا. پوری دنیا میں لا ہے نا, اسلام میں تو فحش فلمیں حرام ہے, بند کمرے میں بھی اور کمرے سے باہر بھی. باقی دنیا میں جو لبرل ملک ہیں ان میں کیا لا ہے؟ پبلک پلیس پہ نہیں, جس نے دیکھنا ہے اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھے. پبلک پلیس پہ وہ بھی اجازت کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ کوئی نہیں بھی دیکھنے والے اس کو دیکھ کے خراب ہو جائیں گے. اتنی باؤنڈری انہوں نے بھی کھینچی ہوئی ہے. تو اس لیے عورت کو میڈیا پہ بھی بے حیا ہو کے آنے کی, بے پردہ ہو کے آنے کی اجازت اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتی. اس کے خلاف قیصر احمد راجہ صاحب جب آواز اٹھاتے ہیں نا, اور ان جیسے لوگ, تو آپ لوگ بھی آواز اٹھایا کرو. کیا اچھا یہ لوگ کہتے ہیں پھر دیکھتے کیوں ہو, دیکھتے کیوں ہو؟ مردی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان عورتوں کو, چرس بھی تو مردی پی رہے ہوتے ہیں, ہیروئن بھی تو مردی پی رہے ہوتے ہیں. پھر ہیروئن بھی لیگل کرو, چرس بھی کیا کرو, لیگل کرو. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ دیکھتے کیوں ہو. تو جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, برا کر رہے ہیں نا, تو برائی کا سبب کون بن رہا ہے؟ ان کو تو گناہ ملے گا جو دیکھ رہے ہیں. ناچنے والی کو بھی تو گناہ ملے گا جو بے حیائی کا سبب بن رہی ہے اور جو بے پردہ ہو کے سوسائٹی میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ رہی ہے. کیا ریاست کو میڈیا اداروں, شوبز انڈسٹری اور عوامی تقریبات کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق متعین کرنا چاہیے؟ 100% متعین کرنا چاہیے. پاکستان اسلامی ملک ہے, ٹیلی ویژن کے کچھ اصول ہوں, آداب ہوں, تمیز ہو, اور ان اصولوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. جو بھی اس طرح کی قانون سازی کی کوشش کرے آپ کو اس کا دست و بازو بننا چاہیے. مفتی صاحب آپ کی مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے, ہمیں اس میں تعاون کرنا ہے. اچھا میرے بھائی, چلو میرا بھائی, خانقاہ والے مسجد کے سامنے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, غلط طریقے سے لگاتے ہیں. ان سے گزارش, بھائی ان خانقاہ والوں سے گزارش ہے کہ صحیح طریقے سے گاڑیاں لگایا کرو. یہی گزارش کر سکتا ہوں میں, اور کیا. ہمارے حضرت کی خانقاہ تھی, اتنے سخت تھے نا اس پہ کہ گاڑیاں سیدھی لائن میں لگایا کرو, اور کہتے تھے کہ یہ دینداروں میں بہت بڑی خرابی ہے مینجمنٹ کا نہ ہونا. کوئی روڈ بلاک کر کے بائک کھڑی کر دے, اتنا شدید غصے ہوتے تھے. نبی نے فرمایا کہ جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے گا نا, ہٹائے گا نہیں, تو وہ ایمان کے آخری حصے میں بھی نہیں ہے. تو جو تکلیف دہ چیز لے کر آئے گا وہ ایمان کے کس حصے میں ہوگا. تو میرے بوئی, اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے. ہلو, یہ کہ جیسے کہ سودی بینک جو ہوتا ہے اس پہ جو ہے آپ کا بیان سنا تھا کہ سودی بینک سے جو ہم لون لیتے ہیں تو وہ رقم جائز ہے, مگر بینک کا جو منافع ہے وہ تو سود سے بھی ہے اور باقی چیزوں سے بھی ہے.
تو وہ جو رقم جو مل رہی ہے وہ نہیں, اس میں سود سے منافع کم ہے. جو لوگوں کی بچتیں ہیں وہ بے تحاشا ہوتی ہیں, ان کا کوئی ریشو ہی نہیں ہے, اس لیے وہ جائز. قبضہ دینا ضروری ہے. باپ اپنی زندگی میں بیٹی کو مکان گفٹ کر دے, نہیں ہوتا جب تک ہینڈ اوور نہیں کر دیتا. خود بھی گھر سے نکلے, سارا سامان نکالے, پھر بچی کے حوالے کرے. اور اگر اس تکلف سے بچنا چاہتا ہے تو جتنا گھر میں فرنیچر پڑا ہے اس سارے فرنیچر سمیت بیٹی کو گفٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائے, بیٹی گھر میں چلی جائے, قبضہ ہو جائے گا, ملکیت ہو جائے گی, پھر بے شک خود بھی اس گھر میں چلا جائے. ایک دفعہ یہ ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. نہیں, اگر قبضہ دے دیا تو پھر نہیں. جی میرے بھائی جلدی کرو میرے بھائی. جائز ہے, بس مطمئن ہونے کے لیے علماء نے اتنی تحقیقات کے بعد جائز ہونے کا فتویٰ دیا, تو آپ کو مطمئن ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کے ذمہ لازم ہے جو ماہر علماء ہیں ان کی اتباع کریں, ختم. تو اتنے ماہر ایکسپرٹ علماء, مفتی تقی صاحب ہیں, ہم نے جامعۃ الرشید میں الگ سے تحقیق کی ہے, جب کہہ رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں, ورنہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مطمئن نہیں کر سکتی. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو نہ کریں, تو کوئی فرض تھوڑی ہے میزان بینک میں اکاؤنٹ کو, کوئی احتیاط کرے. بنوری ٹاؤن والے میرا خیال اب تک وہ جائز نہیں کہتے, تو احتیاط کر لیں. پھر وہ تو ہر روز کی بنیاد پہ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کی کہ یہ جائز نہیں, تو بس پھر آپ نہ کریں, کوئی فرض تھوڑی ہے. ویسے بھی بینکوں کو جو ہم کہتے ہیں نا اسلامک بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہے, صرف جائز ہی کہتے ہیں, مشورہ کبھی نہیں دیتے. ان سے اتنا سڑا ہوا پروفٹ, جو حلال بھی ہے نا, وہ اتنا سڑا ہوا پروفٹ ملتا ہے کہ جس دن ملتا ہے نا آدمی کہتا ہے یہ بھی رکھ لو بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. اتنا تھکا ہوا اور سڑا ہوا پروفٹ دیتے ہیں. اس سے تو مجبوری میں کسی کو اکاؤنٹ کھولنا ہو, جیسے ہمیں اس لیے اکاؤنٹ کھولنا تھا کہ ہمارے باہر کی ٹریولنگ ہوتی ہے تو وہ دکھانے پڑتے ہیں اکاؤنٹ اور اسٹیٹمنٹ وغیرہ, اس مجبوری سے رکھا ہوا ہے ہم نے, ورنہ میں تو ایک دن بھی نہ رکھوں بھائی, میرا دماغ خراب ہے. سونا خرید کے رکھو, وہ سونا نیچے بھی آ کے ڈرم سے اوپر جاتا ہے. کوئی اور چیز میں سریا لے کے ڈال دو, وہ بھی اوپر جائے گا. ٹماٹر آلو پیاز لے کے فریزر میں ڈال دو, وہ بھی 1 سال میں ڈبل ہو جائیں گے. اس لیے میزان بینک یا کوئی بھی اسلامی بینک وہ پروفٹ دیتا ہے, اس کو ہم حلال کہتے ہیں, لیکن مشورہ اس لیے نہیں دیتے کہ مجبوری ہے تو رکھو, ورنہ کیا ضرورت ہے اتنا تھکے ہوئے پروفٹ کی تمہیں یار. اس پہ بھی گورنمنٹ ٹیکس کاٹ لیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے اکاؤنٹ میں اڑے 5,000 روپے آئے, چلو 5 تو آئے نا, کم از کم 2-4 دنوں کے ناشتے کا, 1 مہینے کے ناشتے کا انتظام, تو پتہ چلتا ہے اتنے روپے ٹیکس میں کٹ گئے. السلام علیکم. نہیں دو یار. مفتی صاحب, آپ سے سوال یہ تھا کہ جج صاحب جو کھلا دے رہے ہو عدالتی, اس میں عورتیں لے کے بیٹھ جاتی گھر میں, دوسری شادی کرتی ہیں, جو مرد کے پاس لازم ہے کہ پتہ کرے. جی ہاں, اگر کسی عورت نے کورٹ سے خلا لیا اور کسی مرد کو نکاح کا پیغام بھیجا, اس مرد پہ لازم ہے کہ پہلے اس خاتون سے پوچھے یہ کورٹ شریعت کے مطابق ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں اس کی تحقیق کروں گا, اس کے بعد شادی کرے. صرف اتنا عورت کا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے خلا لیا ہے, بس اس بیس پہ نہیں حلال ہوگی کسی کے لیے. تحقیق کرنی پڑے گی, علماء کو دکھانا پڑے گا کہ تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی گئی تھیں یا نہیں پائی گئی تھیں. ہاں, اگر کوئی عورت کہتی ہے میرے مرد نے مجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے, تو آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر اس بیس پہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو, کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ اس کے میاں کو پکڑ کے بول دی ہے کہ نہیں دی ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے بھائی میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے اور پرانے والا میاں بھی نہیں آ رہا آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب واقعی دے دی ہوگی. لیکن خلا میں تو وہ یہ تو سچ کہہ رہی ہے کہ کورٹ سے خلا ملا ہے, لیکن کورٹ کا خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ تو زیادہ تر تو غلط خلا ہوتے ہیں. اس لیے اس میں کسی بڑے ادارے سے یا کسی مفتی سے پوچھنا ضروری ہے. ایک چترول سینٹر ہونا چاہیے جس میں جو مرد ظلم کر رہا ہے اور خلا بھی نہیں دے رہا, اس کو چترول لگا کے اس سے. حضرت عمر بڑے زبردست تھے یار. حضرت عمر کے پاس جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے, یہ صرف حضرت عمر ہی سے ثابت ہے, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا اور صحابی صرف اتنا کہتے تھے بیوی حرام ہو گئی, اس سے آگے نہیں. حضرت عمر وہ واحد تھے کہ جب کوئی شخص آتا نا 3 طلاقیں دیے, پہلے سر پہ کوڑے مارتے اس کے. جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے, پہلے سر پہ کیا مارتے, کوڑا ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس کے بعد کہتے بیوی حرام ہو گئی, حالانکہ کوڑا مارے بغیر بھی بتایا جا سکتا تھا.
عمر تھے بھائی, ان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا, وہ نہیں دیکھتے تھے کسی کو, پہلے چماٹ لگے گا اس کے بعد مت. تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کوئی 3 طلاقیں دینا اکٹھی اور مسئلہ پوچھے, میرا دل چاہتا ہے پہلے اس کو رکھ کے طبیعت سے مارو چماٹ, لیکن ہم تو عمر نہیں ہے نا بھائی, ہم تو اصل آگے سے 6 چماٹے وہ مار دے. چلے بھائی سوال. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے, پاکستان گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے آسان گھر اسکیم کے حوالے سے, جو لون پرووائڈ کری ہے پبلک کو, اس پہ 10% مارک اپ, وہ جو پراپرٹی کے لیے ٹیکس دے رہی, پراپرٹی کے وہ اگر لیے اسلامک بینک سے لیں تو ٹھیک ہے, اسلامک بینک سے لیں تو ہاں پھر ٹھیک ہے, لے لیں, اچھی آفر ہے, گھر بنا لو فری پکڑ میں. گورنمنٹ اتنی مہربان ہوتی نہیں ہے, مجھے تو لگ رہا ہے میں ٹوپی ڈرامہ نہ چل رہا ہوں, دے بھی رہی ہے واقعی, بس لے لو پھر گھر بنا لو, ابھی کما رہے ہو ابھی سے بنا لو, اگر مل رہا ہے تو کیا چاہیے. اور کوئی میرے بوائے ہاں کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, کتا بلا نہ کھا رہے ہوں, بس حلال کھا رہے ہوں. یہاں سمجھے اس نے خدا نہ خواستہ کو کتا پکایا ہوا ہے, آپ کے مفتی صاحب نے کہا تھا غیر مسلم کے ساتھ کھا سکتے ہیں, ادھورا کلپ چلاتے ہیں نا لوگ. اور میرا بھائی ایسے ملک میں ملازمت کرتا ہوں جس کا اسرائیل سے پیکٹ ہے, تو ادھر میں نارملی کسی ایئر لائن میں کام کرتا ہوں, تو اس کے ادھر کام کرنے اس ملازمت کے حوالے سے کیا ہے, کیونکہ کہاں ایک ایسے ملک میں کام کرتا ہوں, اس میں ایئر لائن میں کام کرتا ہوں, ہاں, بٹ لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو آپ اسرائیل کو, کیونکہ ان کا پیکٹ ہے ان سے. جائز ہے, جائز ہے, کسی بھی کنٹری اس کے ساتھ خرید و فروخت, تجارت, ملازمت سب جائز ہے, جب تک براہ راست تعاون نہ کیا جائے. براہ راست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ براہ راست تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پائلٹ بن کے بمباری کرنے کے لیے آ رہے ہو, صحیح ہے نا, ان کی کسی جنگی جہاز میں آپ پائلٹ بن کے آ رہے ہو بمباری کرنے کے لیے, یہ والا تعاون ہوتا ہے. کیونکہ اس طرح کا تعاون اگر ناجائز ہو گیا نا, پھر تو کوئی چیز حلال بچے گی ہی نہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن دوسرے خطبے میں پہنچ گیا, اس کو جمعے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دوسرے خطبے میں پہنچ گیا تو بس جمعے کا ثواب, جو بڑا ثواب تھا, اس سے محروم ہو گیا وہ, کیونکہ خطبہ بھی جمعے کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا, فرشتے اعمال لپیٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بس نام ہی نہیں لکھتے اس کا. تو اب یہ مطلب نہیں کہ آئے نہیں, آ تو جائے, لیکن جمعہ تو مل جائے گا اس کو, لیکن گنہگار ہوگا وہ. اور مولانا اشرف تعالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیشتی زیور میں کہ اگر کوئی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت کا منت مانے تو یہ نہیں ہے, منت اس کی پوری نہیں ہوگی. جی دیکھیں, منت عبادت مقصودہ کی پوری کرنا واجب ہے, جس عبادت مقصودہ میں اس کی جنس میں سے کوئی واجب بھی ہو. تھوڑی گاڑی اردو اور اصطلاحات استعمال کی ہیں. مثال کے طور پر مسلمان سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے, نیکی تو یہ بھی ہے. اب میں منت مانوں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں مسلمان سے مسکرا کے بات کروں گا, تو یہ منت منعقد نہیں ہوتی, کیونکہ یہ نیکی تو ہے, عبادت مقصودہ. اس کو عبادت کہا جائے گا اس سینس میں کہ ہر نیکی عبادت ہے, لیکن عبادت جو نماز روزے کی طرح یہ عبادت نہیں ہے کہ جس کی مخصوص شرائط اور مخصوص احکام ہے اور وہ فرض بھی ہے. تو ایسے ہی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, مگر یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے. نہ یہ نماز کی طرح فرض ہے, نہ یہ روزے کی طرح فرض ہے. اس لیے اگر کوئی یہ منت مان لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی دفعہ پڑھوں گا, تو یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کوئی تلاوت قرآن کی منت بھی مانتا ہے تو وہ بھی واجب نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی ثواب ہے, واجب نہیں ہے, مقصود نہیں ہے, نیکی ہے. میں نے بتایا نا, ہر نیکی اصطلاحی معنی میں عبادت نہیں ہوتی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پارے پڑھوں گا, تو وہ منت واجب نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ منت جو واجب ہوتی ہے نماز کی, روزے کی, صدقہ کی, ان 3 چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. درود شریف کی منت واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کہ میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا یا 1000 دفعہ, اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو بعض نے کہا یہ بھی ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. لیکن ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ درود شریف کی منت اگر کوئی مانتا ہے تو واجب ہو جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہے.
کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ نبی پر درود پڑھو اور کم سے کم پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض بھی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ عبادت نبی کے لیے دعا کرنا یہ ہم اللہ کی عبادت میں کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو نبی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے اور یہ ایک دفعہ پوری زندگی میں فرض بھی ہے. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ درود شریف کی اگر کوئی منت مانتا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. بعض علماء کے ذریعے واجب نہیں ہوتی. کافی ہو گیا میرا خیال ہے میرے بھائی. چلو بھائی.